میں بھی کہتا ہوں کہ جس بندے نے یہ بات میرے متعلق کی ہے وہ بھی پنڈی میں رہتا ہے، پنڈی کا غنڈہ ہے، رافضی ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، حضرت امیر معاویہ کا شدید ترین گستاخ ہے، تفضیلی ہے، اور حضرت ابو سفیان کو خبیث کہتا ہے۔ اس خبیث کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سا ہے، ٹیرا صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ ساتھ عمر بن عاص، یہ نام تو وہ اس وقت ظاہر بات ہے، اس طرح تو اس کی تقریروں سے ہزاروں ایسی چیزیں مسٹیکیں نکل آتی ہیں جو ہم الحمدللہ نکال سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ میں نے عمر بن عاص کی بجائے میری زبان سے نکل گیا عمر بن سعد۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ عمر بن سعد کے بارے میں یا یزید بن معاویہ کے بارے میں یا ابن زیاد کے بارے میں وہ کون سا مسلمان ہے کہ جو دل میں میل نہیں رکھتا؟ آپ اس لعنتی کافر خنزیر، اس ذلیل، اس بدبخت جہنمی پہ لعنت نہیں بیٹھتے ہیں؟ جس کتے نے میرے نبی کی اہل بیت کو شہید کیا وہ اس فوج کا جرنیل، اس کتے پہ کی لعنتی ہونے میں کسی کو شک ہے کہ نہیں؟ اور یہ بدبخت یزید کا بچہ کیا کہتا ہے کہ جو اس کتے کے بارے میں دل میں میل رکھے وہ رافضی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ اس بدبخت کمینے نے کیا پوری دنیا کے عاشقان رسول کو رافضی نہیں کہہ دیا؟ سامعین، آپ حضرات سماعت کر رہے تھے جامعہ رافضیہ کے تربیت یافتہ رافضی غنڈہ جو صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی بھی کہہ رہا ہے، کتا بھی کہہ رہا ہے، لعنتی بھی کہہ رہا ہے، العیاذ باللہ، اور کہہ رہے ہیں ہم تو ان کو اپنی جوتی پہ بھی نہیں لکھتے، اپنے کتوں کا نام بھی حضرت عمر بن عاص کے نام پہ ہم نہیں رکھتے۔ یہ جو غنڈہ ہے آئے روز اصحاب کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق صراحتاً، کنایتاً، اشارتاً بکتا رہتا ہے۔ میری گفتگو کا سیاق اس بات کی وضاحت خود کر رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور ان کے حوالے سے لعنت کر رہا ہوں یا ان کے حوالے سے سب جملے بول رہا ہوں جو صحابہ نہیں ہیں اور ان کو صحابہ کی لسٹ میں داخل کیا گیا۔ لیکن وہاں جہاں میں نے عمر بن سعد کا نام لیا تو سبقت لسانی سے میری زبان سے عمر بن سعد کی جگہ عمر بن العاص کا نام نکلا، اور سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور یقیناً جلیل القدر صحابی ہیں، صاحب الروایت صحابی ہیں، یہ فاتح مصر ہیں، مجاہد صحابی ہیں، اور کل وعد اللہ الحسنہ کے تحت داخل ہو کر جنتی صحابی ہیں، اور دیگر بشارات الہیہ اور بشارت نبویہ کے تحت یہ داخل ہیں اور ان کی بہت بڑی شان ہے۔ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گزشتہ مہینہ محرم الحرام کا گزرا جس میں آل سنت کے دو نامور خطیب غفران سیالوی صاحب اور حنیف قریشی صاحب کی سوشل میڈیا پہ ایسے لڑائی دیکھی جو علماء کی شان کے لائق تو ہے ہی نہیں، میں یوں کہوں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ مقرر ہی ہیں تو مقررین کی شان کے لائق بھی نہیں ہیں، اس طرح کی بے جا بے مقصد لڑائی لڑنا۔ اور میں ان دونوں احباب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جواب دینا پسند کریں گے کہ آپ کی اس لڑائی سے آل سنت کو فائدہ کیا ہوا ہے اور ہمارے دین کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ بدقسمتی سے کچھ احباب انگلی کے پیچھے سورج چھپانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے فالورز یہ کہیں جی او جی نہیں، سیالوی صاحب نے تو بڑا پیرا دیا ہے عقیدے پر، یہ اگر نہ ہوتے تو پتہ نہیں رافضیت بڑی پھیل جاتی اور قریشی صاحب نہ ہوتے تو خارجیت بڑی پھیل جاتی، اور کچھ بھی ایسا نہیں ہونا تھا۔ خدا کے بندو، تمہاری گالی گلوچ سے عوام جو ہوتی ہے، اہل سنت کے ہمارے اپنے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس سے متنفر ہوتے ہیں اور دین سے دور ہوتے ہیں۔ ویسے بھی انجینئر مرزا جیسے کئی لوگ اور لبرل لوگ آئے روز علماء کے خلاف زبان تان دراد کرتے ہیں، علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ تیر یہی استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں نا مولوی ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یار آپ لوگ مولوی ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں، فلاں نے کسی صحابی رسول کو برا کہہ دیا تو فلاں نے گستاخ رسول کو اچھا کہہ دیا، گستاخ اہل بیت کو اچھا کہہ دیا، اس لیے میں گالی دے رہا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے اس لیے دے رہا ہوں کہ اس نے صحابی رسول کو برا کہہ دیا۔ خدا کا خوف کریں یار، دونوں پیٹ رہے ہیں، ایک طرف تھی اس نے فلاں کر دیا تو وہ لعنتی ہے اور مجھ سے سبقت لسانی ہو گئی، اور دوسرا کہہ رہا ہے جی دوسرا لعنتی ہے اور مجھ سے سبقت لسانی ہو گئی۔ تو روٹی کھاؤ نا، گھاس نہ کھاؤ نا، تم مولوی ہو، لوگ تمہیں عالم سمجھتے ہیں، کیوں ایسے کام کرتے ہو؟ سبقت لسانی اگر کسی سے ہوئی، آدھا گھنٹہ نہیں گزرا اس کے خطاب کا تو تم جناب واویلا شروع کر دیتے ہو۔ میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حقیقت معاملہ کیا ہوا، اور اس پر دونوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ہم نے کیا گول کھلایا ہے، کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ غفران سیالوی صاحب یہ خطیب ہے اہل سنت کے، بڑا اچھا قرآن مجید پڑھتے ہیں، طرز و ترنم میں اچھی تقریر کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ان جو رسمی خطباء ہیں، کچھ عوام اپنی ناسمجھی سے ان کو مسلک کا ترجمان بھی سمجھتے ہیں، تو مسلک کے ترجمان جو ہیں وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان ہیں، مسلک کے جو ترجمان ہیں وہ امیر اہل سنت ہیں۔
تو یہ لوگ مسلک کے ترجمان ہیں. امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، یہ لوگ مسلک کے جو ہے نا ترجمان ہیں، یہ مسلک کے امام محمد رضا کے جو ہیں وہ نمائندے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں جو بنے پھرتے ہیں سارے، جن کا کوئی قد کاٹ ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان کو ہم لوگوں کو اپنا کام کرنا چاہیے. ہم جو ہے نا جی مسلک رضا کیا ہے وہ ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا. غفران سیالوی صاحب نے ایک جگہ تقریر کرتے کرتے تو صحابہ کرام کی عزت و احترام کے حوالے سے گفتگو کرتے کرتے، اچھا عقیدہ ہے ان کا غفران سیالوی صاحب کا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا عقیدہ برا ہے، یہ عمل اور یہ جو لڑائی ہے نا اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی شیان شان نہیں ہے. تو صحابہ کرام کے حوالے سے گفتگو کرتے کرتے کہ فلاں 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 صحابہ ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر دل میں کوئی شخص ویر رکھے یعنی بغض رکھے تو وہ رافضی ہے. یہ بات کرتے کرتے انہوں نے، غفران سیالوی صاحب نے جن صحابہ کا نام لیا ان میں ایک نام لے لیا عمر بن سعد. ظاہر ہے عمر بن سعد جو ہے یہ گستاخ آل بیت ہے. کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو اس میں جو مخالف فوج ہے اس کا سپہ سالار یہ عمر بن سعد تھا. تو صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے غفران سیالوی صاحب کی زبان سے عمر بن سعد کا نام نکل گیا. چلو نکل گیا. ابھی وہ تقریر کر ہی رہے تھے کہ وہ کلپ کسی نے سینڈ کیا، حنیف قریشی صاحب تک پہنچا، اور قریشی صاحب جو ہے نا جی ابھی ممبر سے اترے نہیں تھے، وہ بھی کہیں تقریر ہی کر رہے تھے. تقریر کرتے کرتے ایک شخص نے انہیں وہ کلپ بتایا تو وہ جو جملے تھے وہ سامنے نہ آ سکے. یہ کلپ میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا پھر چلائیں دیکھیں کریں، اس میں 2-4 منٹ لگ گئے، آخر کار وہ کلپ نکل آیا. تو انہوں نے پھر وہ سپیکر کے اندر وہ کلپ چلوایا. یہ دیکھیں جی، یہ غفران سیالوی صحابہ کرام کا ذکر کرتے اور نام لیتے لیتے عمر ابن سعد کا نام لے رہا ہے. یہ لعنتی ہے، یہ یزیدی ہے. یہ آگے سے غفران سیالوی کے لیے نا یہ الفاظ بول دیے. تو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں تو فلاں کرتے ہیں تو فلاں، کیونکہ قریشی صاحب کی اکثر تقریریں ایسی ہوتی ہیں بدقسمتی سے. خالی قریشی صاحب نہیں بلکہ ہمارے اکثر جو مقررین ہیں، سب کی بات نہیں لیکن اکثریت ضرور ہے، تو جو اس طرح کے جملے بولتے ہیں اور اسی پر اپنی تقریریں چمکاتے ہیں. 40 50 60 ہزار کی ڈیمانڈ رکھی ہوتی ہے، وہ عوام سے لینا ہوتا ہے، تو اس پر وہ گالی گلوچ، یزیدی، لعنتی، خارجی، رافضی، فلانا 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 یہ کام کرنا ہوتا ہے اور پھر سوشل میڈیا کی زینت بھی بننا ہوتا ہے. تو یوں قریشی صاحب نے پوری تقریر جو ہے اس پر جھاڑ دی. خدا کے بندے نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا، بھئی ہو سکتا ہے یہ جملہ اس سے سبقت لسانی سے نکل گیا ہو. کون اہل سنت میں عمر ابن سعد کی تعریف کرتا ہے یار خدا کے بندو؟ ویسے بغض کی اینک لگائی ہوئی ہے، جانبین سے ایسا ہی ہے، بغض کی اینک لگائی ہوئی ہے. یا بس وہ اچھی بات بھی کرے تو ہم نے اس کو جناب کسی نہ کسی طریقے سے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ کام ہمیں عوام کو سمجھانا تھا. خدا کے بندو بغض کی وجہ سے فیصلے نہیں کرتے. بغض کی اینک لگا کے کسی کے بارے میں جو ہے نا جی وہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے فلاں کہا ہے تو یہ کہا ہے. تو حقیقت پسند بنو، انگلیوں کے پیچھے سورج مت چھپانے کی کوشش کرو، نہیں چھپتی ہوں سورج. تو قریشی صاحب نے تقریر جھاڑ دی. ادھر گھنٹہ آدھا نہیں گزرا، غفران سیالوی صاحب کو اس کی اطلاع ہوئی. انہوں نے وضاحت پیش کر دی اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. ایسی غلطیاں تو اس کی تقریر سے بھی نکل سکتی ہیں. عمر نام کے ایک صحابی بھی ہیں اور عمر نام کا یہ بدبخت بھی ہے جو گستاخ آل بیت ہے. ولدیت میں جو ہے چونکہ مسئلہ ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور عمر بن سعد یہ گستاخ آل بیت ہے. میں نام لینا چاہ رہا تھا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا، صحابہ کرام کا نام لیتے لیتے، اور میری زبان سے نکل گیا عمر ابن سعد. بات ختم ہو گئی. اتنی بات تھی، اس کی زبان سے ایک کی جگہ دوسرا نام جو ہے وہ لے لیا گیا. تو اس پہ اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انتظار تو بندہ کرتا ہے نا. بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں، ایک بندے کا وہ موقف نہیں ہوتا، تقریر میں اس سے غلطی سے ہو گیا ہوتا ہے، ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں، یہ دیکھیں جی رافضیت ہو گئی تو یہ خارجیت ہو گئی. اچھا، سیالوی صاحب نے اس کی وضاحت کر دی. اب جو قریشی صاحب کے فالورز ہیں چند ایک جو جذباتی قسم کے ہوتے ہیں، بس شخصیت پرستی بہت زیادہ ہمارے اندر، ہم اپنے جو لیڈر ہیں ان کے سیاہ سفید کی تائید کرتے ہیں، بس جو انہوں نے کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے. تو اب قریشی صاحب نے چونکہ رگڑا لگا دیا، سیالوی صاحب کی وضاحت بھی آ گئی، لیکن فالورز نے طوفان بدتمیزی جو ہے اس کو چھوڑا نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی یہ وضاحت کسی کام کی نہیں ہے، تو یہ جناب ہیں یزیدی ہیں، تو یہ لعنتی ہیں، تو یہ فلاں ہیں، تو یہ فلاں ہیں. ہو گیا سارا کچھ جو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، جس سے ہمارے دین کا اور مسلک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا. خدا کے کرنے اس کو اللہ کی پکڑ کہیں یا مکافات عمل کہیں. قریشی صاحب تقریر کر رہے تھے. اب قریشی صاحب کا بھی مقصد یہ بن گیا نا کہ عمر ابن سعد کو اس نے کیوں کہہ دیا کہ صحابہ میں ہے، حالانکہ اس نے غلطی سے کہہ دیا. ہر تقریر میں اب قریشی صاحب بھی اچھلنے لگے، کودنے لگے. اچھلنا کودنا تو ان کا طریقہ کار ہے. کہیں اچھلتے اچھلتے کودتے کودتے اور بڑا دفاع کرتے کرتے اس بات کا کہ ہم گستاخ آل بیت کی عزت نہیں کر سکتے. تو اتنا پاپا تمہیں کس نے کہا عزت کرو؟
ایسے کود رہے. تمہیں کس نے کہا ہے کہ عمر ابن سعد کا احترام کرو؟ اس نے کہا غلطی سے میرے منہ سے نام نکل گیا. بس سارے دین پہ جو حملے ہو رہے ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں، وہ سارے قریشی صاحب کو بھول گئے. عمر ابن سعد یاد آ گیا. اس کی اگر میں نے رد نہ کیا تو پتہ نہیں فلاں ہو جائے گا، تو انج ہو جائے گا، تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. بہرحال قریشی صاحب نے جو ہے وہ اپنی قوتیں اس پہ صرف کرنے کی کوشش کی، اور ایک تقریر میں عمر ابن سعد کو گالیاں دیتے قریشی صاحب سے بھی سبقت لسانی ہو گئی. عمر ابن سعد کی جگہ وہی جو جلیل القدر صحابی ہیں، جن کا نام لینے کی بجائے غلطی سے غفران سیالوی صاحب نے عمر ابن سعد کا نام لے لیا تھا، اب قریشی صاحب نے عمر ابن سعد کی جگہ وہی جو صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کا نام لے لیا، اور نام لے کے پھر بہت کچھ کہہ دیا جو کہ نہ کہنا چاہیے تھا. اچھا، اب غفران سیالوی صاحب نے کہا بھائی میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی تو پیر ہوں، پھر میں بھی تو جناب وہ شمشیر اعلیٰ حضرت ہوں، مجھے بھی تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ شعر ہیں تو پتہ نہیں کیا ہیں تو میں بھی تو پھر خطیب ہوں اور مجھے بھی تو عوام بلاتی ہے. اب انہوں نے اپنی ساری بڑاس نکالی. ٹھیک ہے، قریشی صاحب نے غلط کیا تھا، لیکن اگر انہوں نے غلط کیا تھا تو ہم غفران سیالوی صاحب سے کہنا چاہتے ہیں حضرت آپ تو سمجھدار نکلتے، نہیں سوچا تھا آپ کے بارے میں ہم نے یہ کہ آپ بھی ایسا کریں گے. اور غلطی ہو ہی جاتی ہے نا یار، بندے سے آپ سے بھی تو ہوئی ہے نا، تو آپ نے مان لیا ہے، تو اس نے بیان کیا ہے تو آپ انتظار تو کرتے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی مان لیتا. وہی بات ہوئی، تقریر جھاڑ دی، کہہ دیا جی جامعہ رافضیہ کا تربیت یافتہ رافضی کتا لانتی خبیث فلانا فلانا، اور بہت سے الفاظ ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتا. یہ کہتے کہتے کچھ صحابہ کرام کا ذکر کر کے ان کی گستاخیاں جو منسوب کی ہیں قریشی صاحب کی طرف کہ قریشی صاحب نے یہ کیا، او خدا کے بندو اگر انہوں نے کی بھی ہیں تو بار بار وہ نام لے کے وہ گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے، اشارہ کر کے بھی تو بندہ گزر سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہہ دیا جی وہ جامعہ رافضیہ کا وہ کتا ہے تو فلانا ہے تو فلانا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، تو یہ سارا کچھ وہ فرحان سیالوی صاحب نے کیا کہہ دیا، اس خبیث نے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گالیاں دے دی. آگے ان کا کلپ بھی چلایا اور سارا کچھ کیا. او خدا کے بندے تم سے غلطی ہوئی تھی، اس نے انتظار نہیں کیا، غلط کیا تھا، اب آپ اس سے ہو گئی ہے، تم انتظار کر لیتے تھوڑا سا. تو علماء کا ایک منصبی فرض ہوتا ہے حقیقت کو دیکھنا اور حقیقت کی طرف توجہ کرنا. وہی بات ہوئی، گھنٹہ آدھا پونا نہیں گزرا، قریشی صاحب کو اطلاع ہو گئی بھئی ایسا ہو گیا ہے، تو قریشی صاحب کی بھی اس کی وضاحت آ گئی. اچھا، ان کی وضاحت آئی، انہوں نے کہا جی آپ میری تقریر کا اسلوب دیکھیں، سیاق دیکھیں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کے ہم غلام ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. یہ کچھ لوگ جو صحابہ نہیں ہیں، کچھ لوگ ان کو صحابی بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ان پہ ہم لعنت کرتے ہیں، تو یہ ایسے ہیں تو ایسے ہیں، اور ان کو صحابی کہنے والے بھی، اور ان میں نام لیتے لیتے کہ جن کو صحابی بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور وہ صحابی نہیں ہے، نام لیتے لیتے عمر ابن سعد کی جگہ میں نے نام غلطی سے سبقت لسانی سے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے لیا. یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس سے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. اچھا، بات ختم ہو گئی. قریشی صاحب کا یہ آ گیا بھائی، سبقت لسانی سے ہو گیا. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین میں نہیں کرنا چاہتا تھا، سیدنا عمر ابن عاص بھی کہہ دیا اور یہ بھی کہہ دیا وہ جلیل القدر صحابی ہیں، کلًا وعد اللہ الحسنی کے مطابق جنتی بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کے بارے میں جو ہے نا بشارتیں موجود ہیں. تو یہ ساری بات انہوں نے کہا دی، بات ختم ہو گئی. لیکن وہ جو گالی گلوچ اور اس پہ جناب فلاں کر دیا تو فلاں کر دیا تو رافضی ہے. اچھا، اب جب غفران سیالوی صاحب کی وضاحت آئی، قریشی صاحب کے فالوورز نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے. اب قریشی صاحب کی وضاحت آ گئی، غفران سیالوی صاحب کے فالوورز کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں یہ روز کرتے ہیں تو ہم نہیں مانتے. تو تم جاجو، ہم نہیں مانتے، تمہیں کچھ کہا تھا؟ او یار، صحابی رسول کے حوالے سے غلطی کی ایک بندے نے اور اس نے تسلیم کیا، سبقت لسانی ہو گئی ہے، منہ سے نکل گیا ہے، زبان ہے پھسل جاتی ہے. اگر آپ یہ کریں گے تو بہت سے علماء کرام کی بیانات سے اس طرح کے جملے اور اس طرح کی باتیں نکل آئیں گی جو سبقت لسانی ہوگی، جو غلطی ہوگی. تو اس کو انہوں نے تسلیم کر دیا، معاملے کو ختم کرو، خدا خدا کرو، اپنا کام کرو. ویسے جو لوگ دین پہ حملے کرنے والے ہیں وہ تھوڑے ہیں، آپ نے سبقت لسانی کے پیچھے ہی جانا ہے اور اسی پر اپنی ساری قوتوں کو صرف کرنا ہے. تو میں ان دونوں حضرات سے اور ان کے فالوور سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، زیادہ نہ اچھلو، انگلیوں کے پیچھے سورج نہیں چھپتے، مت کودو، مت اچھلو، مت اپنی محافل کو ان لڑائی جھگڑوں فسادات لانتی تو جناب ایک دوسرے کو خبیث تے گنڈا تے فلانا یہ جملے آپ کے ساتھ اچھے نہیں لگتے. او جی عمر ابن سعد کو اچھا کہہ دیا تے ڈی این اے ہو گیا تے جناب حلالی حرامی کی پہچان ہو گئی، اور دوسری طرف ایک کہہ رہا ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہہ دیا تے حلالی حرامی کی پہچان ہو گئی. اور کسی نے برا نہیں کہا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کہہ رہا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سبقت لسانی ہو گئی ہے. قریشی صاحب کے فالوورز کو میں کہنا چاہتا ہوں ہوش کے ناخن لو، اچھلنا کودنا تے زلفاں پھرانا تے پگڑیاں تلے سٹنا تقریر کے دوران، اس سے باز رہو. کسی نے بھی عمر ابن سعد کو اچھا نہیں کہا ہے. غفران سیالوی نے کہہ دیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سبقت لسانی ہو گئی، یہ بات ختم ہو گئی. تو اس طرح کے معاملات کو زور سے ایشو بنانا جو ایشو ہے ہی نہیں ہے، یہ علماء کا منصب نہیں ہے. میں آخر میں ایک بار پھر غفران سیالوی صاحب سے اور حنیف قریشی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت خطیبانہ جملے اور انگلی کے پیچھے سورج چھپا کے یہ معاملہ کرنے سے علاوہ حقیقت کی طرف نظر کر کے ذرا آپ اس لڑائی کے فوائد بیان کریں نا. یہ جو آپ نے لڑائی لڑی ہے سوشل میڈیا پہ، اس سے میرے دین کو کیا فائدہ ہوا ہے، اس سے ہمارے مسلک کو کیا فائدہ ہوا ہے، ذرا اس کے تھوڑے تھوڑے فضائل بیان کر دیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور فضول قسم کی لڑائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.